امریکہ کو سینہ تان کے دکھا دیا, IMF کے آگے سینہ گرا کے بیٹھ گئے, سینہ کیا پیشانی بھی گرا کے بیٹھ گئے. دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن کیا اس ملک سے ختم ہوئی. مہنگائی کو انہوں نے نیچے لانا تھا, کیا مہنگائی نیچے آئی؟ چند ہفتوں تک آٹے کا بحران آنے والا ہے. مکئی کی کاشت کا وقت ہے, مکئی کا بیج نہیں مل رہا. یہ بتا دیں گے خود ہی کہ مجھ سے یہ سارے کام کس نے کروائے. جب تم بیک سکتے ہو تو اور جو باقی پیچھے والے وہ دوبارہ نہیں بیک سکتے, ان کو تم سے بھی زیادہ تجربہ ہے بکنے کا. جب دیکھو نا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہو اور اس کو GHQ سے کوئی لیٹر آ جائے کہ بھائی یہ بندہ ہمارا فلاں جگہ پر ایڈجسٹ کرے, بزدار صاحب کی کہ ہم جا لے کہ وہ بندہ ایڈجسٹ نہ کرے. السلام علیکم. پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور چیئرمین رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں. رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. رانا صاحب, عمران خان کی جن باتوں پر عوام نے اعتماد کر کے ان کو وزیر اعظم بنایا, کیا وزیر اعظم بننے کے بعد یہ حکومت عمران خان ہی کر رہے ہیں یا عمران خان سے ایسی حکومت کروائی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل کے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا کہ یہ مردہ ضمیر اور مردہ دل لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور اس ہجوم کا سربراہ بنا عمران خان. کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی اقتدار آتا ہے تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے. یا تو انتہائی بھوک میں پتہ چلتا ہے یا پھر جب بادشاہ تو پھر پتہ چلتا ہے. عمران خان صاحب نے آپ کے سوال کے مطابق جو باتیں اقتدار میں آنے سے پہلے کی اور لوگوں کو سارے سبز اور نیلے پیلے رنگ برنگے خواب دکھائے, جب ان خوابوں کی تعبیر کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ یہ خواب سوتے ہوئے نہیں آئے تھے, یہ تو جاگتے ہوئے آئے تھے, اور جو جاگنے والا خواب ہو وہ خواب نہیں ہوتا, وہ تو خیال ہوتا ہے. تو لہٰذا جو خیال ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. وہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا بات کہ شیخ چلی کے کارنامے تو سنے تھے, اب دیکھ بھی رہے ہیں عمران خان کی صورت میں. تو اس لیے جب انسان کا ضمیر مر جائے, اور ضمیر جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. پھر جس نے جیسے کہا, جیسے چاہا, جیسے کرنا چاہا ویسے اس سے کروا لیا. پھر کیونکہ آپ کی اپنی ذاتی تو کوئی زندگی ہے نہیں, آپ کا ذاتی کوئی نظریہ نہیں, آپ کے ذاتی کوئی خیالات نہیں, تو پھر آپ وہی کریں گے جو اگلا چاہے گا. ابھی کچھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو وہ آدمی ہے جس نے امریکہ کو سینہ تان کے کہا کہ ہم آپ کو اڈے بھی نہیں دیں گے, ہم یہ بھی نہیں کریں گے, ہم وہ بھی نہیں کریں گے. بھائی امریکہ کا اتنا بڑا دشمن اور IMF کا اتنا بڑا سجن, یہ دو باتیں بڑی کھاتی ہیں. امریکہ کو سینہ تان کے دکھا دیا, IMF کے آگے سینہ گرا کے بیٹھ گئے, سینہ کیا پیشانی بھی گرا کے بیٹھ گئے. ہمیں یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی. اس بات کا جواب مجھے ان دوستوں سے چاہیے جو یہ باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں کہ امریکہ کو عمران خان نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. IMF کو عمران خان نے آنکھیں جھکا کے کہا کہ سر خم تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے, کہ جو آپ نے لینا ہے ہم سے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں صرف پیسے دو, آپ ہمیں عیاشی کے لیے کوئی مال دو, پھر آپ جو کہو گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب عمران خان صاحب نے جن باتوں کا تذکرہ کیا تھا ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ملک کے اندر پوری ہوتی نظر نہیں آتی. مثال طور کرپشن کا خاتمہ پہلی ترجیح, چھوڑیں یہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, یہ تو ملکی حالات کے اوپر کام ہوتے ہیں, ہم ان کے اوپر ان کو اتنا زیادہ نہیں کوستے. صرف انہی باتوں کے اوپر لیتے ہیں کہ جو کام گورننس کے طور پر ہونے تھے اور انہوں نے کرنے تھے اس میں بھوک افلاس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. 50 لاکھ نوکریاں, گھر بھی چھوڑیں آپ, 1 کروڑ نوکریاں بھی چھوڑ دیں, اور بھی جو انہوں نے بڑے بڑے دبنگ دعوے کیے وہ بھی چھوڑیں. دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن کیا اس ملک سے ختم ہوئی. مہنگائی کو انہوں نے نیچے لانا تھا, کیا مہنگائی نیچے آئی؟ یہ جو آج 400 روپے کا آئل کا پیکٹ مل رہا ہے نا, اس کی وجہ کوئی کرونا کوئی XY نہیں ہے, اس کی وجہ آپ کا ڈالر ہے کہ آپ خام آئل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جب پہلے امپورٹ ہوتا تھا اس وقت تھا ڈالر 100 روپے کا, 105 روپے کا, تو وہ 100 روپے کا پڑتا تھا $1 کے حساب سے. اب وہی چیز آپ کو 180 روپے کی پڑ رہی ہے, اس کے اوپر ٹیکس بھی اسی طرح پڑ رہا ہے. تو صاف ظاہر آٹومیٹک جب آپ نے ڈالر کا ریٹ ڈبل کر دیا ہے تو آٹومیٹک گھی کا ریٹ بھی ڈبل ہونا تھا. اوپر سے آپ نے جو ٹیکس لگائے وہ اس کے اوپر پڑے, وہ گھی کا پیکٹ 400 روپے کا ہو گیا. بجلی آپ نے IMF سے پیسے لے کر, جس سے بجلی آپ بنا رہے ہیں فرنس آئل سے یا ڈیزل سے, بھی آج بھی پر بیرل کا ریٹ $80-85 پر بیرل ہے, جو سابقہ حکومتوں میں بھی تھا
تو اب ڈالر کا ریٹ جب تم نے ڈبل کر دیا ہے تو جو پٹرول ڈیزل 70-80 روپے تھا وہ آٹومیٹک 160 روپے ہونا ہے. تو یہ بتائیں کہ ہم ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے جس کی وجہ سے مہنگائی آٹومیٹک بڑھی. ہاں صاحب، اس میں جو کویسچن تھا کہ حکومت کی عمران خان کر رہے ہیں ان سے جی میں ادھر ہی آتا ہوں آپ کے کویسچن کی طرف آ جاتا ہوں. ابھی تک وہ آپ نے کہا نا یہ وہی باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن صرف میں اس کو ذکر نہیں کر رہا. باتیں وہی ہو رہی ہیں کہ یہ کام کس نے کروایا. ہمارے اسی چیف آف آرمی سٹاف نے باجوہ صاحب نے جب ڈالر کا ریٹ 120 پہ گیا تھا تو انہوں نے بڑا الارم دیا تھا گورنمنٹ کو کہ معیشت خطرے میں. آج بھی وہی آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے تو اب کوئی دوبارہ الارم نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بہت اچھا جا رہا ہے، گورننس اچھی جا رہی ہے. بلکہ وہ تو خود بھی جتنے بزنس مین ہیں ان کی میٹنگوں کو اٹینڈ کیا، کسانوں کی میٹنگوں کو اٹینڈ کیا اور ان کو بڑا بھروسہ دلایا. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بیج کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہے، آپ کی زرعی آلات کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہے، بجلی کے ریٹ بھی ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رات کو بانس بڑھتا ہو کسی ریگستان میں. اور اسی طرح ہی باقی چیزوں کے بھی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. میڈیسن کا ریٹ بڑھ رہا ہے، آٹے کا ریٹ بڑھ رہا ہے. ابھی اگلے دو چند ہفتوں تک آٹے کا بحران آنے والا ہے. مکئی کی کاشت کا وقت ہے، مکئی کا بیج نہیں مل رہا. مطلب ہے کہ یہ چیزیں ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں نا اور اس پر عمران خان صاحب کا رویہ دیکھتے ہیں تو مجھے سمجھ یہی آتا ہے کہ بندہ تے چنگا سی پر لگتا ہے کہ ان سائیاں نے والکتے ہیں. صاحب اس حکومت میں ایک بہت بڑا شفٹ دیکھا گیا ہے. جتنے جنرل اور بریگیڈیئر ہیں ان کو کافی زیادہ تعداد میں سویلین اداروں میں جو بہت شاندار چمکدار پوسٹیں دی گئی ہیں. صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت پہ خود، یہ کس طرف جا رہی ہے حکومت؟ یہ تو سابقہ دور میں بھی ایسا چلتا رہا ہے. سابقہ حکومتوں میں بھی آرمی آفیسر جو ہیں جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ادھر آتے رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا ذرا راج زیادہ ہے اس حکومت پر، اس لیے وہ جہاں پہ اپنا بندہ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ لگوا لیتے ہیں. پہلے بھی بندہ اپنا مطلب بھیجتے تھے لیکن کچھ حکومتیں سابقہ حکومت کبھی کوئی رکھ لیا کبھی ریفیوز کر دیا. تو اس ٹائم اس حکومت میں جب دیکھو نا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہو اور اس کو جی ایچ کیو سے کوئی لیٹر آ جائے کہ بھائی یہ بندہ ہمارا فلاں جگہ پر ایڈجسٹ کرے، بزدار صاحب کی کیا مجال ہے کہ وہ بندہ ایڈجسٹ نہ کرے. اس سے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب ذرا بہتر تھے. وہ کوئی لوگ جو کر جاتے ہوں گے ان کے ساتھ کہ نہیں بھی یہ جگہ نہیں ہے، ہمارے اپنے بندے بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے وہ کوئی بندہ رکھ لیا، ایک آدھے کی معذرت کر لی. تو یہ اس بھائی کے تو کیونکہ ابھی یہ تو سیکھ رہا ہے اس لیے وہ سیکھنے کے عمل میں ساری باتیں پھر چلتی ہیں، اس لیے زیادہ بندے ان کے شامل ہیں اس میں. اس صورتحال میں ان کا شیئر زیادہ ہے، اس لیے یہ اتنے بڑے اعتراض کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ باتیں جو آپ نے سوال میں ذکر کیا یہ کام کون کروا رہا ہے. اب اس پر میں ایک ایڈوانس ایک پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان قریب پھٹنے والے ہیں. یہ بتا دیں گے خود ہی کہ مجھ سے یہ سارے کام کس نے کروائے، کیونکہ یہ اتنے بڑے ظرف کا مالک نہیں ہے. یہ بندہ خود بول کے کیا چیخ کے بتائے گا کہ مجھ سے یہ کام بھی فلاں نے کروایا تھا، مجھ سے یہ کام بھی فلاں نے کروایا تھا. اب جیسے کل شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ اگلے 2-4 مہینوں میں بتا دیں گے کہ عوام کس کا گریبان پکڑتی ہے، ہمارا پکڑتی ہے یا اپوزیشن کا پکڑتی ہے. تو کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا گمان ہے جو کہ بڑا ہی غلط گمان ہے کہ ہمارے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پر تو ہر چیز بکتی ہے. تم کیا چیز ہو؟ تم اپنے ذرا گریبان میں جا کے دیکھو، تم تو ٹکے ٹوکریوں بھا بکے ہو. جب تم بک سکتے ہو تو اور جو باقی پیچھے والے وہ دوبارہ نہیں بک سکتے. ان کو تم سے بھی زیادہ تجربہ ہے بکنے کا کہ بکنا کیسے ہے. تمہیں تو تجربہ ہی نہیں تھا. تم تو کل کو یہی کہو گے کہ ہم تو بھول میں مارے گئے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جو تم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، حکومت اچھا ہوا حکومت نہیں ملی، اب KPK میں حکومت کر کے سیکھیں گے تو پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ٹکے ٹوکریوں والی بات ہے. تم تو ٹکے ٹوکریوں با بکے ہو. وہ پہلے والوں کو تو اچھا تجربہ ہے تم سے بکنے کا، وہ دوبارہ بک لیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ اس ملک میں اگر عدالتوں سے انصاف مانگے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. اگر اس ملک میں ملا سے انصاف مانگے یا حساب مانگے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. جرنیل سے حساب مانگے تو غدار ہو جاتا ہے. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے. عوام جو ہے نا وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. ملا کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑے گی اگر آپ خود اسلام پڑھیں گے، آپ خود اسلام کا مطالعہ کریں گے جو کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے ایز اے انسان کہ اے انسان تم میری جو ہے نا بندگی کو میرے طریقوں کے مطابق کرو. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری
جو ہے نا وہ ایز اے نبی ہونے کا اقرار اس کو پڑھو، میری حدیث کا مطالعہ کرو، قرآن کا پڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرمائی. جب ہم ایز اے انسان قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ملا کے پاس جانے کی ضرورت تھوڑی رہ جائے گی، اور جب جائیں گے بھی تو جو ملا سے سوال کیا جائے گا اس کا ایک پڑھا لکھا جواب جب آپ کو ملے گا، آپ کو دل کو دماغ کو سکون ہوگا کہ مجھے جواب صحیح ملا یا غلط. اسی طرح جب عوام سمجھ جائے گی کہ اس ملک میں تسلط جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا عدالتیں غلط فیصلے کر رہی ہیں، تو اگر جج غلط فیصلہ کرے تو آپ اس کے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں. ابھی جیسے مدینہ مسجد والا معاملہ ہوا، فیصلہ غلط آیا، عوام باہر نکلی تو فیصلہ واپس ہو گیا نا. اس طرح جب کوئی بندہ اپنی ڈکٹیٹرشپ لاتا ہے، کوئی فوجی آدمی یا کوئی ایسا چیز، تو فوج اس چیز کو سمجھتی ہے بڑی اچھی طرح کہ عوام کا کوئی رد عمل نہ آ جائے، اور وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو جب عوام سمجھ جائے گی، عوام جاگ جائے گی، عوام باشعور ہو جائے گی، تو اللہ کے فضل سے یہ معاملہ نہیں رہے گا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو شعور نہیں، اور بے شعور کو غلام بنانا بڑا آسان ہے. پڑھے لکھے کو غلام بنایا نہیں جا سکتا. اس لیے اس ملک میں ایجوکیشن کا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ غلامی کا تو گلے سے نکلے نہ. اس لیے اس کو اسی طرح ہی وہ کر رہے ہیں. ایجوکیشن ہماری ویسی ہے، اور اوپر سے جو ہمارا سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ گدلا ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو بھی نظر نہیں آتا، اور جو اس میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میں ویسے اتنا بے بس ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. کیوں؟ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے اوپر والا مجھے آ کے پکڑ لیتا ہے، بندہ بن، تجھے زیادہ فکر پڑی ہے ملک کی اور عوام کی. اس لیے یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. اس سسٹم کو اچھا بنانے کے لیے عوام کو ایجوکیٹڈ ہونا، عوام کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم آئے ہیں کہ آل پاکستان کسان اتحاد میں شامل ہوں، آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنے. آگے 15 مئی کو پنجاب کے الیکشن آ رہے ہیں بلدیات کے، اور 27 مارچ کو کے پی کا دوسرا فیز آ رہا ہے بلدیات کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام آل پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے بلدیات کا الیکشن لڑیں. انشاءاللہ تعالی جب عوام اس چیز کو سمجھ جائیں گے، پاکستانی لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا کہاں سے حق مارا جا رہا ہے. عوام اس ٹائم تقریباً اس ٹنیور میں، عمران خان والے ٹنیور میں بالکل پک گئے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے. اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے KPK میں فیز 1 میں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب لوگ آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھتے جا رہے ہیں. تو جب عوام سمجھ جائیں گے، خصوصاً پنجاب کے عوام، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ تسلط عدلیہ کے بھی جو غلط تسلط ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی غلط تسلط ختم ہو جائے گا، اور جو مولوی ہے اگر وہ کوئی غلط چیز بتاتا ہے تو اس کا بھی تسلط ختم ہو جائے گا. صرف مسئلہ ہے کہ پاکستانی لوگ آئیں اور اس چیز کو سمجھیں، اپنی ایجوکیشن کو بہتر کریں. اور یہ جو ایجوکیشن کی کامیابی اور ایجوکیشن کا جو بہترین راز بتایا گیا نا کہ انگلش آنی چاہیے، یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے. انگلش بطور زبان سیکھنی چاہیے، لیکن ہمارے ملک کا جو ترقی کا راز ہے وہ ہماری قومی زبان میں. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا.